تفصیل بتانا بہت زیادہ بات کا ہو جاتا ہے، کسی کا پرسنل کیس ہوتا ہے. تو بہرحال ایک اہل سنت تھے، ان کی شادی شیعہ لڑکی نے شادی کر لی ان سے، تو وہ شیعہ ہوئے تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. بیٹا آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سال کا بچہ ہوتا تو کھلانے پلانے لگتے ہیں. انہوں نے اس کو کہیں روٹی دی، وہ ریئیکٹ کر گیا. ایمبولینس برائے فوراً اسپتال لے گئے. انہوں نے کہا بھی اس کو ویٹ الرجی ہے، گلوٹن جو فری ڈائٹ اس کو دیں، آج کے بعد سے کوئی اس کو گندم کی چیز نہ، گلوٹن فری ڈائٹ. انہوں نے کہا بھی کب ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو لائف ٹائم کی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا. ماں باپ بیچارے پریشان ہو گئے. 2 سال کا بچہ ہو، کسی نے کہا آپ امام رضا کہنے لے جائے، وہاں شفا یاب ہو جائے گا. اچھا وہ بیچارے سنی سے شیخ ہوئے تھے، میرے پاس آ کہنے لگے، اچھا وہ اردو براہ نام ان کو آتی تھی، تو کہنے لگے کہ آغا پیپل آر ٹیلنگ اس ٹو گو ٹو مشہد، ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشہد چلے جائیں، تو ہم لوگ مشہد جانے والے ہیں. اور اس سے وہ میرا بچہ جو ہے بیمار ہے، وہ اس کو ویٹ الرجی ہے، اور وہ کھانا کھاتا ہے ایک دم سے اس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ تو ہم لوگ پریشان ہیں. 2 سال کا بچہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کا دسترخوان ہوتا ہے، دسترخوان پہ روٹی کھلا دو. تو ہم لوگ مشہد جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے بچہ صحیح نہ ہو، یہ تو بیچارہ واپس پلٹ نہ جائے بیچارہ. میں نے کہا دیکھیں بھائی نام مناسب نہیں ہوتا. میں نے کہا بھی ایسے معجزات ہوتے ہیں، میں نے خود بہت دیکھے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہو. کہنے کہ کیا مطلب، آپ رضوی کس بات کی؟ آپ سید ہیں، آپ امام رضا سنگ نسل سے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ ہوگا، لیکن بعض کا ہوتا کہ نہیں ہوتا. کہنے کہ نہیں معجزہ ہوگا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ ہوگا. میں بڑا پریشان، دعائیں مانگو پروردگارا معجزہ ہو جائے گی. بیچارہ اتنا پریشانی کہ اس میں جا رہا ہے. اب وہ گئے، واپس آئے. وہ 2 ہفتے بعد ان کا جو ہے 2-3 ہفتے بعد فون آیا، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ. 2003 میں ادارہ جعفریہ میں تھا، تو آئے ان کا فون. کہیں گے آغا آئی ایم بیک. ٹیلی فون انہوں نے مجھے فون کیا. میں بھی بڑا، میں نے کہا اور سب خیریت ہے؟ کہیں گے جی ہاں. میں نے کہا ایوری تھنگ اوکے؟ کہیں گے یس. کہیں گے مولانا آئی وانٹ ٹو کم اینڈ وزٹ یو. وہ آغا کہتا تھا، میرے پاس پڑھتا بھی تھا. تو کہیں گے آغا آئی وانٹ ٹو کم اینڈ وزٹ یو. میں نے کہا آج. میں نے کہا سب خیریت ہے؟ کہیں گے ہاں سب خیریت ہے. تو میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے وہ میں آپ کے لیے تھوڑا سبحان اللہ ہے تبرک لایا ہوں. تو میں نے کہا اور سب خیریت ہے؟ کہیں گے ہاں. کہیں گے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ کہیں گے ہاں. تو میں نے کہا پھر خود ہی کیوں بتاتے تھے؟ کہنے لگے میرے بچوں کو شفا مل گئی. تو اب میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا کہ واقعی اس کا عقیدہ اتنا پختہ تھا. میں نے کہا الحمدللہ. یہ وہ تو چند برس گزرے، پھر انہوں نے کہا آغا میرے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، وہ سال کا ہوا، اس کو بھی وہی الرجی ہے، تو ہم لوگ مشہد جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے ایک دفعہ ہو جاتا ہے لازمی نہیں. کہنے لگے آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ معجزہ ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں. کہنے لگے معجزہ ہوگا. وہ پھر دوبارہ گئے، واپس آئے، ان کا دوسرا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا. اب ان کو جی پی نے بلایا کہ بھئی آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ اس نے کہا میرا ڈاکٹر ایران میں ہے. کہا نام کیا ہے؟ کہا نام ہے امام رضا. کہا دوائی کیا دی تھی؟ کہا لکھو حرم کا بوسہ، زری کی روٹی، دسترخوان امام رضا کے ٹکڑوں پہ میرے بیٹے سے شفا یاب ہوگا. اور نے کہا میڈیکلی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کہا لکھو یہی دلیل ہے. عزیزان گرامی یہ وہ معجزات ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں، کہ ایسے 2 بچے کہ جن کو برطانیہ کے سسٹم نے کہا کہ یہ شفا یاب نہیں ہو سکتے، پوری زندگی ایسے ہی رہیں گے. عزیزان گرامی ایسے بہت سے ہیں. امام رضا علیہ السلام امام رؤوف ہے، جو بھی دسترخوان پہ جائے گا اسے شفا ہوتی ہے. آئیں ہاتھوں کو بلند کریں کہ بس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، میرے میں یقین مانیے کہ